جی خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آپ کو احساس فاؤنڈیشن کی یہ خصوصی ٹیلی تھون نشریات ہیں. میں ہوں ڈاکٹر سید عمران ودود. ناظرین آج ایک نیا دن ہے لیکن سوچ وہی، مقصد وہی کہ لوگوں کی خدمت کا جو کام ہم کرتے چلے آ رہے ہیں غالباً پچھلے 15 سالوں سے باقاعدہ طور پر احساس کے پلیٹ فارم سے، اس کام کو مزید بہتر انداز میں آگے بڑھایا جائے. اسی سوچ کو لے کر، اسی مقصد کو لے کر ہم پچھلے کئی دنوں سے مستقل آپ کے پاس حاضر ہو رہے ہیں اور آج ایک بار پھر سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. چونکہ یہ چیریٹیبل کام یہ اب آج کا زمانہ اس بات کا متقاضی ہے کہ یہ کسی مخصوص دن کے لیے اسے چھوڑ نہ رکھا جائے. یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے، یہ ایک چلتے رہنے والا کام ہے. تو ہم بھی اسی سوچ کے مد نظر، اسی چیز کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ہم نے بھی اس بات کا فیصلہ کیا ہے. اور ہمارے آپ جانتے ہیں کہ پروگرامز جو ہے وہ تمام سال ہی جاری رہتے ہیں. مختلف سیگمنٹس ہیں احساس کے، مختلف شعبہ جات ہیں جو تمام سال الحمدللہ جاری رہتے ہیں. لیکن خصوصی اہتمام ہم کرتے ہیں ماہ رمضان المبارک میں، چونکہ دو چیزیں اس میں جڑ جاتی ہیں آپس میں. کیونکہ ایک تو یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں لوگوں نے اپنی زکوٰۃ نکالنی ہوتی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے. تو اس کی مناسبت سے ایک جو چیریٹیبل یوں کہہ لیجئے کہ کیپٹل ہے وہ بہت زیادہ اس کا حجم بڑھ جاتا ہے. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اسے صحیح جگہ پر لگانے کے لیے لوگوں کو اسسٹ کیا جا سکے، ان کی رہنمائی کی جا سکے. ایک تو یہ وجہ. دوسری وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی ضرورتیں بھی اس مہینے میں کئی گنا بڑھ جاتی ہیں. ہم اگر اپنے گھر کا بھی بجٹ دیکھیں تو رمضان المبارک میں اس میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے. کئی گنا نہ صحیح تو کچھ فیصد تو اضافہ اس میں بہرحال ہو ہی جاتا ہے. تو بالکل اسی طرح جو غریب اور نادار افراد ہیں پاکستان کے کونے کونے میں بستے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی اس ماہ مبارک میں اخراجات جو ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتے ہیں. تو ان دونوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ اس ماہ مبارک میں یہ چیریٹیبل کام، یہ خیر کا کام، یہ فلاح کا کام، یہ ڈونیشن کا کام، اس کا دائرہ کار بھی بڑھا دیا جائے، اس کے دائرہ کار کو بھی وسیع کر دیا جائے. اسی سلسلے میں آج بھی یہ بزم رکھی گئی ہے، یہ نشریات سجائی گئی ہیں. مختلف حوالوں سے ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں. ہم پانی کے حوالے سے آپ سے اپیل کر رہے ہیں، ہم مسجدوں کی تعمیر کے حوالے سے آپ سے اپیل کر رہے ہیں، ہم راشن کی فراہمی کے حوالے سے بھی اپیل کر رہے ہیں، اور لوگوں کو، روزہ داروں کو روزہ افطار کروانے کے حوالے سے بھی ہم اپیل کر رہے ہیں. یہ وہ 4 شعبہ جات ہیں جن کے لیے ہم خصوصی طور پر آج آپ سے بات کر رہے ہیں. لیکن دیگر شعبہ جات بھی الحمدللہ فعال ہیں. آپ کا ان میں سے بھی اگر کسی شعبے میں دل بھرتا ہو تو بالکل آپ اس میں بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں، آپ کا تعاون اس میں بھی شامل ہو سکتا ہے. میں ان 4 شعبہ جات کے حوالے سے فی الوقت آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جانب سے پینے کا صاف اور میٹھا پانی، چونکہ پچھلے کئی دنوں سے ہم نے جو پروگرامز کیے تو میری معلومات میں بھی اضافہ ہوا ہے کہ نہ صرف پانی یہ فراہم کیا جاتا ہے بلکہ جہاں پر جس طرح کی ضرورت ہوتی ہے اس کے مصداق اس کا انتظام کیا جاتا ہے. مثلا اگر کہیں پر پانی نہیں ہے تو پانی فراہم کر دیا جائے. کہیں پر اگر پانی فراہم کیا جا رہا ہے اور وہ پانی کھارا ہے، سیلائن واٹر ہے، تو پھر اس کو میٹھا کرنے کے لیے RO پلانٹس لگائے جا رہے ہیں. تو پھر نیڈ کے اکارڈنگ وہاں پر فیصلے کیے جاتے ہیں اور وہ چیز فراہم کی جاتی ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جانب سے پاکستان کے کسی بھی علاقے میں جہاں پر پانی آسانی کے ساتھ لوگوں کو دستیاب نہیں ہے، وہاں پر آپ کی جانب سے یا آپ کے خاندان میں سے کسی مرحومین کی جانب سے ایک اسمال ہینڈ پمپ لگایا جائے تو آپ نے محض $185 کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پانی کے علاوہ آپ لوگوں کو روزہ افطار کروائیں، اب یہ آپ کی ثوابدید ہے کہ آپ چاہیں تو ایک دن کسی ایک فرد کے لیے بھی آپ روزہ افطار کروا سکتے ہیں، 10 افراد کے لیے بھی آپ یہ بندوبست کر سکتے ہیں، 50 افراد کے لیے، 100 افراد کے لیے. لیکن احساس جو اس وقت آپ سے اپیل کر رہا ہے وہ خصوصی طور پر 50 افراد پر مشتمل ایک گروپ یوں سمجھ لیجئے تشکیل دیا گیا ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جانب سے 50 لوگوں کو، روزہ داروں کو روزہ افطار کروایا جائے تو اس کی خاطر آپ نے $200 کا تعاون کرنا ہوگا. میں اگین اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ان $200 میں 50 لوگوں کے لیے افطار کا اہتمام کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ $200 نہیں دے سکتے یا ابھی آپ کے پلان میں یہ نہیں ہے تو آپ $100 کے ساتھ بھی تعاون کر سکتے ہیں، $50 کے ساتھ بھی، $10 کے ساتھ بھی تعاون کر سکتے ہیں. وہ اس کے اکارڈنگلی جتنے لوگ بنتے ہوں گے انشاءاللہ آپ کی جانب سے انہیں روزہ افطار کروا دیا جائے گا. اگر آپ چاہتے ہیں
کہ لوگوں کو راشن فراہم کیا جائے، اور یہ وہ شعبہ ہے جس کی اب بہت زیادہ نیڈ بڑھ گئی ہے، اور مطلب وقت بالکل چونکہ قریب آ چکا ہے، اور غالباً 6 سے 7 دن رہ گئے ہیں if I am not wrong yes ماہ رمضان المبارک میں. تو بس اب چونکہ آپ کی جانب سے جو ڈونیشنز موصول ہو رہی ہیں، جو مزید بھی موصول ہوں گی، پھر انشاءاللہ فوری طور پر کوشش کی جائے گی کہ ماہ رمضان المبارک سے پہلے یا کم از کم یکم رمضان المبارک کو ان تمام افراد کو راشن جو ہے وہ فراہم کر دیا جائے رمضان کے اعتبار سے. تو اس میں بہت تیزی دکھانے کی نیڈ ہے ہمیں. انشاءاللہ آپ کے تعاون سے لوگوں کو راشن فراہم کیا جائے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے کسی ایسے علاقے میں جس میں زیادہ تر علاقے جو ہے وہ دیہات پر مشتمل ہیں، گاؤں پر مشتمل ہیں، ان علاقوں میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جانب سے کسی ایسے علاقے میں مسجد تعمیر کی جائے تو آپ نے $9,500 کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا. $9,500 پاکستانی روپوں میں تقریباً کوئی 26-27 لاکھ روپے 28 لاکھ روپے بنتے ہوں گے. تو یہ بہت تھوڑی سی رقم ہے. اس میں تو ایک گھر بنانا آج کل مشکل ہے. اگر آپ کی جانب سے یہ رقم ڈونیٹ کی جاتی ہے اور ایک مسجد تعمیر کر دی جائے گی، تو آپ جانتے ہیں کہ جب تک انشاءاللہ یہ مسجد موجود رہے گی، یہاں پر لوگ عبادات کرتے رہیں گے، ذکر و اذکار کرتے رہیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں گے، تعلیم حاصل کرتے رہیں گے، کمیونٹی کے امور طے کیے جاتے رہیں گے، وہاں پر لوگوں کے نکاح پڑھوائے جاتے ہیں، بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، لوگوں کو ایک دوسرے کی مشکلات جاننے کا موقع بھی گاؤں دیہات میں مسجدوں میں مل جاتا ہے. تو یہ بہت سارے نیک اور خیر کے کام، اچھے کام مسجدوں میں ممکن ہو پاتے ہیں. تو اگر آپ کی جانب سے ایک مسجد تعمیر کی جاتی ہے $9,500 کے ساتھ، تو انشاءاللہ جب تک یہ مسجد موجود رہے گی، اس میں آپ کا حصہ بھی تمام عبادات میں شامل ہوتا رہے گا. تو یہ خصوصی طور پر یہ 4 چیزیں جس کے حوالے سے میں نے آپ کو آگاہی دی. بینک اکاؤنٹ ڈیٹیلز اس وقت اسکرین پر موجود ہیں، IBN نمبرز موجود ہیں، آپ آن لائن ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ پر جا کر آپ ویزا اور ماسٹر کارڈ کی سہولت سے بھی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، اور اپنی رقوم ان ذرائع سے بھی ہم تک بھیج سکتے ہیں. رقم منتقلی کے لیے آپ نے کوئی بات مزید جاننی ہو، پیکیجز کے حوالے سے تفصیلات جاننی ہو، تو اسکرین پر ہمارے اس وقت نمبرز بھی موجود ہیں، ہمارے اسٹوڈیوز کے نمبرز بھی اسکرین پر موجود ہیں. آپ چاہیں تو ہم آپ کی لائیو کالز بھی پروگرام میں انشاءاللہ شامل کر سکتے ہیں. آپ ہم سے بات کریں، ہمیں بہت اچھا لگے گا، اور خاص کر وہ لوگ جو دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے ہمیشہ آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کرتے ہیں، مجھے تو بہت اچھا لگے گا ان سے بات کر کے. تو اس وقت اسٹوڈیوز کے نمبر اسکرین پر آ رہے ہوں گے، آپ بالکل کالز کر سکتے ہیں. لائیو ہم آپ سے بات کریں گے. پھر اس کے بعد آپ نے جس بھی شعبے میں اپنی جانب سے کوئی چیز ڈونیٹ کرنی ہو، رقم ڈونیٹ کرنی ہو، تو بالکل آپ کر پائیں گے. ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ پروگرام کا فارمیٹ اب یوں ہم نے بنا رکھا ہے کہ ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ احساس ہی کی جانب سے ایک ایسا نمائندہ موجود ہوتا ہے جو گراؤنڈ میں بھی ہے، آپریشنز بھی دیکھتا ہے، معاملات بھی دیکھتا ہے، آپ کی ڈونیشنز کو بھی مینیج کرتا ہے. الغرض مختلف شعبہ جات میں ان کے ان روٹس ہوتے ہیں، تو وہ بہت بہتر انداز میں آپ کو اسسٹ کر سکتے ہیں، آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کس طرح کی چیزوں کی ضرورت ہے، آپ کی جانب سے دی گئی رقوم کیسے خرچ کی جاتی ہے، اور نہ صرف اخراجات اور حسابات بلکہ احساسات کے حوالے سے بھی وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ لوگوں کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے، خواتین کا کیا معاملہ ہے، وہاں پر بزرگ سے وہ ملتے ہیں، وہ کس طرح سے انہیں دعائیں دیتے ہیں، بچوں کی خوشی بھی وہ بیان کرتے ہیں. پھر وہ جو حضرات ہیں، مردوں کے حوالے سے عموماً احساس کا ذکر نہیں کیا جاتا، ان کے احساسات کو اس طرح سے نہیں سمجھا جاتا، لیکن وہ بتاتے ہیں ہمیں کہ کبھی وہ ہم جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یار مجھے اگر تم کوئی چیز دے رہے ہو تو کوشش کرو کہ میرے بچے کو اس بارے میں پتہ نہ چلے. اور یقینی طور پر اس طرح کی بہت ساری چیزیں، بہت سارے واقعات وہاں پر ہوتے ہیں جو ہم ان کی زبانی سنتے ہیں. آج بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں احساس کی جانب سے جناب سید فہد حسین صاحب موجود ہیں. خوش آمدید کہیں گے. فہد کو ویلکم کرتے ہیں. فہد، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ ڈاکٹر صاحب. کیسا چل رہا ہے فہد؟ اب تو کئی دنوں سے ہماری یہ نشریات بھی جاری ہیں اور خصوصی طور پر یہ رمضان کی ڈرائیو ہیں، تو کیسا آپ وہاں پر ابھی دیکھ رہے ہیں صورتحال؟ مطلب جو وہاں اس وقت تو آپ وہاں پر آبویسلی موجود نہیں ہیں، آپ کے جو نمائندے یا والنٹیئرز وہاں پر موجود ہیں، اور پھر یہ ڈرائیو کیسی چل رہی ہے؟ لوگوں کا تعاون کیسا ہے؟ کچھ تو ہم اناؤنس کر دیتے ہیں آبویسلی پروگرام میں، لیکن ویسے بیک اینڈ پہ ذرا سا بتائیے گا کہ کس طرح کے معاملات ہیں، لوگوں کا تعاون کیسا ہے ایز کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ دوبارہ ہمیں انوائٹ کرنے کے لیے. اچھا، ایک خوشخبری ہے کہ ہمارے ڈونرز کی کال آنا شروع ہو چکی ہے ہمارے پاس. اوکے، ویری گڈ. یہ ٹیلی تھون کا امپیکٹ اس طرح سے جا رہا ہے کہ 3-4 دن سے ہمارے پاس کنٹینیو کالز آ رہی ہیں. اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کا اس سال ڈبل افطاری کا ارادہ ہے تو اب تک کتنی ہو چکی ہیں، ہم آپ کے ساتھ کس طرح مزید تعاون کر سکتے ہیں. ویری گڈ. سب سے اچھا امپیکٹ آپ کا ٹائم دینے کا ہمیں یہ ہوا ہے کہ ڈونر کو احساس ہوا ہے، بیدار ہوا ہے. اچھا، نہ صرف یہاں پہ بلکہ وہاں پہ بھی جو ہمارے بہن بھائی موجود ہیں ان کی طرف سے بھی ہمیں درخواستیں آنا ہو چکی ہیں، جو ہمارے مقامی نمائندے ہیں وہاں پہ.
جو ہمیں ساری چیزوں کا بتاتے ہیں کہ کہاں کیا مسئلہ ہے, کہاں کس چیز کی ضرورت ہے, ان کی طرف سے بھی ہمارے پاس رسپانس آنا شروع ہوا ہے کہ لوگ انتظار میں ہیں احساس کی طرف سے افطاری کے لیے, اور راشن کے لیے بھی, پانی کے حوالے سے بھی, اور مسجد کے حوالے سے بھی. تو یہ سب سے اچھی بات ہے کہ لوگوں کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہے, ہمیشہ کی طرح سے پہلے بھی رہا ہے اور اس سال بھی. لیکن جب سے ہم نے اناؤنس کیا ہے کہ ہمارا ٹارگٹ اس سال سے ڈبل ہے, 1 لاکھ سے زائد افراد کو افطاری کرانے کا ہے, تو ان کا تعاون بھی ہمارے ساتھ اسی طرح شامل ہو رہا ہے اور بڑھ رہا ہے, بلکہ ان کا شوق بڑھ رہا ہے لوگوں کی. کہ ہمارے پاس 3-4 دن سے کال جو کنٹینیو آ رہی ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جتنا سال کیا تھا پچھلے سال, کوشش کریں گے اس سے زیادہ کر سکے تعاون. یعنی کہ لوگوں نے بھی اپنے لیے ٹارگٹ سیٹ کر رکھے ہیں. بے شک ایسا ہی ہے, اور تعاون ایک تو دیکھیں خوشی سے کر رہے ہیں وہ لوگ, کوئی کسی مجبوری میں نہیں کر رہے, Obviously انہیں کون مجبور کر سکتا ہے, فرض سمجھ کے کر رہے ہیں, اپنا ایک سمجھیں ایمان کا حصہ سمجھ کے کر رہے ہیں. روزے کی اہمیت ہر جگہ ہی ہے, جن لوگوں کو پتہ ہے کہ وہاں پہ لوگ افطار نہیں کر سکتے, اپنے اوپر اس چیز کو آپ محسوس کریں گے تو آپ کیسا, آپ کو خود ہی دل سے خود ہی نکلے گا آپ کے کہ ان ہمارے بہن بھائیوں کو بھی اتنی ہی ضرورت ہے چیزوں کی جتنی دوسرے لوگوں کو ہوتی ہے. فہد کمپیریٹیو انالیسس بھی تھوڑا بتائیں نا کہ پچھلے سال جب رمضان المبارک میں 8 دن رہ گئے تھے اور اب اس سال بھی تقریباً 8 دن رہ گئے, تو کوئی کیلکولیشن ایسی ہے کر رکھی, ایک کوئی خیالی طور پر آپ بتا سکتے ہیں, ایک رف کیلکولیشن بتا سکتے ہیں کہ پچھلے سال ہم نے جب رمضان المبارک میں 1 ہفتہ باقی رہ گیا تھا تو اتنی تیاریاں ہماری ہو چکی تھی, اتنی ڈونیشنز آ چکی تھی, پرسنٹیج میں بتا سکیں اگر آپ کے اس مرتبہ اس سے ڈبل ہے, 20% زیادہ ہے, 30% زیادہ ہے؟ دیکھیں کلیکٹیولی تو بہت سے لوگ ہمیں آن لائن بھی ڈونیشن دے رہے ہوتے ہیں, ہمیں چیک کے تھرو بھی سینڈ کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں کالز پہ بھی دے رہے ہوتے ہیں, تو یہ فگر بڑھتی رہتی ہیں ایوری ڈے کے حساب سے. لیکن تعاون ہر سال کی طرح اسی طرح ہے ہمارے ڈونر ذات کا جیسے پچھلے سال ہوتا ہے, بلکہ بڑھتا جاتا ہے. جس طرح دیکھیں ان کا تعاون بڑھتا ہے, ہمارے بہن بھائی جو مستحق ہیں ان کی تعداد بھی بڑھتی جاتی ہے اسی کے حساب سے. دیکھیں نا, پاکستان دنیا کا ایک پاپولس کنٹری ہے, اوبویسلی دنیا میں غالباً 5ویں یا 6ٹھے نمبر پر آبادی کے اعتبار سے پاکستان موجود ہے, اور پھر آبادی بڑھنے کے تناسب میں پاکستان دوسرے نمبر پر ہے. مطلب ایک تو ہم ویسے ہی بہت پاپولس کنٹری ہے, مطلب ہماری آبادی اس وقت اراؤنڈ 240 ملین, 24 کروڑ 25 کروڑ کی ہماری آبادی ہے, اور جو یہ تو دنیا میں 6ٹھے یا 7ویں نمبر پر ہے غالباً, لیکن جو بڑھنے کی تعداد ہے آبادی بڑھنے کی, وہ دنیا میں 2nd ہائیسٹ ہے پاکستان. یعنی کہ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو غریب علاقے ہیں جہاں پر وہاں پہ ہیلتھ کی بھی چونکہ فیسلٹیز نہیں ہے, تو ان میں افزائش نسل کا سلسلہ کئی گنا زیادہ تیز رفتار ہے ایز کمپیئر ٹو شہری علاقے. تو آبادی بھی بڑھ رہی ہے اور وہ غریبوں کی آبادی بھی بڑھ رہی ہے, تو ٹھیک ازمپشن ہے میری کہ اسی لیے وہاں پر ضرورت بھی زیادہ ہو گئی اس سال. دیکھیں بالکل ایسا ہی ہے, جو آبادی کا جو مسئلہ ہے ہر جگہ ہی ہے, لیکن وہاں پہ آپ کے پاس وسائل نہیں ہے. اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے اس کو شہر آنے کے لیے کوئی 10 سے 15 کلومیٹر سفر کرنا پڑتا ہے. دیہاتوں میں اب مطلب بیسک چیزیں ہی نہیں ہیں وہاں پہ. آپ پانی کی بات کر لیں, خوراک کی بات کر لیں, کسی اور چیز کی بات کر لیں, تو وہاں پہ جب بیسک چیز نہیں ہوں گی تو لوگوں کو اپنے مسائل کے حل کے لیے یا تو NGOs کی طرف دیکھیں گے یا تو پھر شہر سے دور جانا پڑے گا. اچھا دیہاتوں میں وہ فیسلٹیز ساری نہیں ہوتی جو آپ کے پاس شہر میں اویلیبل ہوتی ہیں, تو سوچیں ان جگہوں پہ جہاں پہ آپ کی بیسک چیزیں نہیں ہیں, اگر کوئی انسان بیمار ہو جاتا ہے, کوئی سی بھی چھوٹی بیماری, ایک بخار بھی اس وقت بہت بڑی بیماری لگ رہی ہوتی ہے, تو وہاں کہاں سے لائیں گے لوگ, کہاں سے علاج کروائیں گے؟ احساس میڈیکل کیمپ ارینج کرتا ہے وہاں پہ, فری آف کاسٹ میڈیسن دیتا ہے اس حوالے سے, اور یہ بہت اچھا رسپانس آتا ہے. ایک کو پتہ چلتا ہے وہ 4 لوگوں کو اور کو بتاتا ہے. وہاں پہ لوگ کسی کی امداد کے منتظر ہوتے ہیں, خاص طور پہ احساس کی. یہ بھی میں بتا دوں آپ کو, کیونکہ وہاں پہ احساس نے بہت بڑے پیمانے پہ کام کیا ہے, ہینڈ پمپ کے حوالے سے, افطار کے حوالے سے, راشن کے حوالے سے, مسجد کے حوالے سے, اور میڈیکل کیمپ خاص طور پہ. اچھا فہد, میں چونکہ خود بھی طب کا طالب علم ہوں, تو میڈیکل کیمپ کی تو وہ چیز میں خود بھی بتا سکتا ہوں کہ میں خود بھی ایک کیمپ میں اتفاقاً وہاں جانا ہو گیا, اور جو میں نے صورتحال دیکھی وہاں پر وہ الامان الحفیظ, مطلب اس قدر شدید نوعیت کی ان اویئرنیس ایک تو, اور پھر لوگوں کی غربت آبویسلی آڑے آ جاتی ہے, پھر ہسپتالوں کا دور ہونا. اور میں وہ سیلاب کا جب وقت تھا 2022 میں غالباً, تو میرا انٹیریئر کا وہ وزٹ تھا, اور وہ جو میں نے چیزیں وہاں پہ ایکسپیرینس کی وہ آج تک وہ میرے ذہن میں ہے کہ کس قدر مشکلات وہاں پر ہیں, اور وہ لوگوں کے پاس, بچوں کے پاس چپلیں موجود نہیں ہیں, جس کی وجہ سے وہ پانی چونکہ تمام جگہوں پر پھیل گیا تھا, تب وہ ان کے پیروں میں مختلف طرح کے زخم بن گئے ہیں جو کہ رس بھی رہے تھے, اور وہ بیچارے لائن لگا کر, وہ تب ہمارے پاس نا اس طرح کی دوائیاں بھی نہیں تھیں, کوئی بالکل بیسک چیزیں جو ہے وہ ہم نے یہ ایول شیول اور یہ سارا کچھ جو ہے الرجی کے لیے ہم لے گئے تھے, کوئی بخار کے لیے بس وہی پیراسیٹامول اور جو بنیادی چیزیں اومیپرازول, یہ سارا کچھ اس وقت تھا. تو ضرورت تو بہت زیادہ, آپ لوگ چونکہ آرگنائزیشنل لیول پر یہ کام کر رہے ہیں تو obviously وہاں پہ بہت اچھا آپ کا اس کا سلسلہ ہوگا. دوران گفتگو فہد آپ کہہ رہے تھے
کہ ہم خود پر رکھ کر اگر سوچیں کہ ہم جب روزہ رکھتے ہیں اور شام کا وقت ہوتا ہے، ابھی تو چونکہ نسبتاً آسان روزے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جب افطار کا وقت ہوتا ہے اور اگر ہم نے تھوڑی سی محنت کر لی ہو دن میں، تو افطار سے 30 منٹس پہلے یا 1 گھنٹے پہلے جو ہے وہ ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے نا، ہمیں کس قدر طلب ہو رہی ہوتی ہے اس وقت، اور کمزوری محسوس ہوتی ہے، نقاہت محسوس ہوتی ہے اس وقت. یہ وہ لوگ ہیں جن کا یوں کہہ لیجئے کہ ان کا تو سارا سال ہی روزہ رہتا ہے، انہیں باقی مطلب یوں کہہ لیجئے کہ باقی دنوں میں بھی ان کا معاملہ جو ہے وہ ایسا رہتا ہے کہ وہ بس دن میں ایک وقت ہی کھانا کھا پاتے ہیں اور باقی وقت جو ہے انہیں کھانا نہیں مل پاتا. تو ان لوگوں کے لیے، اور در حقیقت رمضان کا مقصد بھی یہی ہے، یہ ہمیں سکھانے کے لیے آتا ہے رمضان سے، ہمیں تاکہ ہمیں دوسروں کی بھوک کا احساس ہو سکے، دوسروں کی پریشانیوں کا احساس ہو سکے. اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنی پریکٹس کرتے ہیں رمضان المبارک میں، اور پھر آبویسلی ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں اور سمجھ کر اپنے لوگوں کے لیے بھی کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. روزہ افطار چونکہ بات تھی اسی حوالے سے ہو رہی ہے، دسترخوان آپ کے لگائے جاتے ہیں، وہاں پر لوگوں کو راشن فراہم کیا جاتا ہے. اور تو راشن کی فراہمی میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جب جن گھروں تک آپ راشن پہنچاتے ہیں تو ان گھروں میں، چونکہ ہم نے یہ ایکسپیرینس کیا ہے کہ اگر راشن پہنچا بھی دیا جائے تو پکانے کے وسائل تک دستیاب نہیں ہے، کہیں پر لکڑیاں موجود نہیں ہیں، کہیں گیس تو شاید بہت ہی ناپید ہو وہاں پر. تو اس کے لیے آپ لوگ کیا کچھ اسسٹ کرتے ہیں، انہیں کوئی مدد کرتے ہیں ان کی؟ ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے ذکر کیا نا افطار کے حوالے سے، وہاں پہ تو وہاں پہ لوگوں کی خواہش آتی ہے کہ رمضان کا دورانیہ بڑھ جائے. اچھا 30 روزے نہ ہوں، 6 مہینے کے روزے ہوں یا پورے سال کے روزے ہوں. کیوں؟ کیونکہ افطاری ان لوگوں کو مہیا ہوتی ہے. یہ وہاں کے حالات ہیں. 2 وقت کی روٹی تو ہم لوگ سمجھتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے جذبات اور بچوں کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ سلسلہ چلتا رہے، پورے سال چلے، تاکہ ان کو افطاری ملتی، کم سے کم کھانے کو ان کو ملتا رہے. افطاری آپ کیا کہیں گے، ان کو 1 وقت کی روٹی مل جاتی ہے. آپ کھجور کہہ لیں یا ان کو فروٹ کہہ لیں یا شربت کہہ لیں، یہ ان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. ہمارے تو دسترخوان سجے رہتے ہیں اللہ کی نعمتوں سے، لیکن پھر بھی ہم اس طریقے سے فائدہ نہیں اٹھاتے. وہاں پہ کوئی چیز بھی، وہاں پہ سمجھیں آپ، خواہشات میں نے پہلے بھی بتا چکا ہوں، خواہشات نہیں ہیں، ضروریات ہیں. وہ بہت مختصر سی ہیں. 2 وقت کی روٹی آپ ان کو دیں گے، ان کے لیے بھی بہت بڑی نعمت ہے. اور یہ ممکن ہوتا ہے آپ لوگوں کی وجہ سے، جس کا آپ لوگ بے چینی سے انتظار کرتے ہیں. اور اسی طرح وہ لوگ بھی ہمارا انتظار کرتے ہیں کہ ہم آئیں اور افطاری کرائیں. باقی آپ جو کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب بات، وہاں پہ کیا وسائل پیدا ہوتے ہیں، گیس کا تو نام و نشان نہیں ہے. جو کچھ بھی ہوتا ہے لکڑیوں کی، جھاڑیوں کی، مطلب وہ ایسی سہولیات ہوتی ہیں جس سے وہ کھانا بنا سکتے ہیں. اپنا احساس کی پوری کوشش ہوتی ہے جتنا سے جتنا ان کو فیسیلیٹ کر سکیں. اچھا وہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ اگر گیس نہیں ملے گی تو کام نہیں ہوتے. پورا انٹیریئر، پورا پنجاب، ساؤتھ پنجاب، بلوچستان، ان ساری جگہوں پہ جہاں پہ گیس نہیں ہوتی وہاں پہ لوگ اسی طریقے سے کھانے پکانے کا انتظام کرتے ہیں. بٹ احساس کی پوری کوشش ہوتی ہے افطار کے ساتھ یا کھانے کے ساتھ، راشن کے ساتھ ان کی بھرپور مدد کر سکیں تاکہ کسی چیز کی کوئی کمی نہ رہ سکے. بالکل ایسا ہی. اور بہت سے دوست اس وقت رابطہ بھی کر رہے ہیں، ہماری بہنیں بھی رابطہ کر رہی ہیں. اس وقت ہماری ایک بہن ہے عکیفہ ادین صاحبہ، کینیڈا سے انہوں نے رابطہ کیا ہے اور ان کی خواہش ہے کہ ان کی جانب سے ایک اسمال ہینڈ پمپ لگا دیا جائے. 185 کینیڈین ڈالر کا ان کی جانب سے تعاون وصول ہوا ہے. بہت شکریہ عکیفہ ادین صاحبہ، آپ نے رابطہ کیا، کینیڈا سے آپ نے رابطہ کیا، اور آپ کی جانب سے انشاءاللہ ایک اسمال ہینڈ پمپ پاکستان کے کسی ایسے علاقے میں جہاں پر بہت زیادہ ضرورت ہوگی، انشاءاللہ وہاں پر یہ ہینڈ پمپ لگا دیا جائے گا. ابھی فہد بات کر رہے تھے کہ وہاں پر جو بچے ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ جو ماہ رمضان المبارک ہے اس کا سلسلہ دراز ہو جائے، یہ طویل ہو جائے، تاکہ کم از کم ہمیں یہ افطاریاں ملتی رہیں. تو مجھے ایک وہ کہانی یاد آ گئی کہ شاید یہ کوئی افسانوی کہانی ہو، حقیقت سے اس کا تعلق نہ ہو، شاید میں کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ حقیقت پر مبنی بھی ہو. میں نے کہیں پڑھا تھا کہ وہ کسی گھر میں ایک بچے کا انتقال ہو گیا، تو وہ بہت غریب گھرانہ اور پھر یہ سارے معاملات وہاں پر، تو کسی بچے کا انتقال ہو گیا. 6-8 بہن بھائی تھے چھوٹے. تو انتقال کے بعد آپ کو پتہ ہے مشرقی روایات ہیں کہ وہ گھروں میں کھانے جو ہے وہ دیگر گھروں سے بھیج دیے جاتے ہیں اور وہ چولہا وہاں پر نہیں جلاتے. تو جب اس بچے کے انتقال کو 3-4-5-6 دن گزر گئے تو جو چھوٹا بچہ تھا وہ پوچھنے لگا اپنی اماں سے کہ اماں بتائیں کہ یہ جو ہمارا دوسرا بھائی ہے یہ کب مرے گا. تو اس کی والدہ جو ہے وہ حیران ہوئی. اس نے پوچھا کہ یہ تم کس طرح کی بات کر رہے ہو، یہ کیا پوچھ رہے؟ تو وہ بچہ چونکہ چھوٹا تھا، اس نے کہا کہ میں یوں پوچھ رہا ہوں کہ جب یہ بڑا بھائی اس کا جب انتقال ہوا تو ہمارے گھروں میں 3-4-5 دن تک کھانا آتا رہا، بریانی آتی رہی، ہمیں اچھی چیزیں کھانے کو ملتی رہی، تو اگر شاید یہ مر جائے گا تو ہمیں تب بھی
کھانا ملتا رہے گا. ہو سکتا ہے یہ کہانی افسانوی ہو, اس کا حقیقت سے تعلق نہ ہو, حقیقت پر بھی مبنی ہو, لیکن اس طرح کی کہانیاں, اس طرح کے کردار ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. یہ حقیقت سے دور نہیں ہے, یہ افسانوی بات حقیقت سے بہت زیادہ دور نہیں ہے, یہ ہمارے معاشرے میں ایگزسٹ کرتا ہے. بہت سے گھرانے ایسے ہیں, بہت سے لوگ ایسے ہیں, ہم تصور نہیں کر سکتے ان کی پریشانیوں کا, چونکہ یہ انسانی فطرت ہے. اس کے سراؤنڈنگ میں جس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا, اسے لگتا ہے کہ سب ویسا ہی ہے, سب ہرا ہرا دکھتا ہے. مثال کے طور پہ آپ ہاسپٹل چلے جائیں تو آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ پوری خلقت بیمار پڑی ہے اور سارے لوگ جو ہے وہ پریشانیوں کا شکار ہیں اور علاج کروانے کے لیے آ گئے ہیں. کوئی او پی ڈی میں ہے, کوئی بلڈ ٹیسٹ کروا رہا ہے, کوئی کسی کی سرجری ڈیو ہے, کوئی ڈسچارج ہو رہا ہے ابھی. یہ تمام معاملات آپ کو ہاسپٹل میں دکھیں گے. آپ شادیوں میں چلے جائیں تو آپ کو لگے گا کہ پاکستان میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اس قدر پیسے کی فراوانی, اس طرح اس کا زیاں, کھانوں کا زیاں اور وہ سارا کچھ آپ کو شادیوں میں. آپ بازار جائیں, ابھی رمضان میں شاپنگ فیسٹیول پاکستان میں اس کا آغاز ہو چکا ہے, آپ بازاروں کا رخ کریں تو ایسا لگے گا کہ ٹھیک ہے, قوم میں سب کچھ بہتر ہے, سب اچھا چل رہا ہے, سب فٹ ہے, لوگ خریداری کر رہے ہیں, کپڑے بھی خریدے جا رہے ہیں, جوتے بھی خریدے جا رہے ہیں اور سارا معاملہ ٹھیک ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس ماحول میں ہیں, ہم ماحول سے اثر لیتے ہیں. تو اسی طرح سے پاکستان کے بہت سے علاقے ایسے ہیں کہ جس کا ہم تصور یوں نہیں کر سکتے, چونکہ ہمارے ارد گرد ویسی صورتحال نہیں ہے. تو ہم کیمرے کی آنکھ کے ذریعے آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں, وہاں کے واقعات آپ کو سنانے کی کوشش کرتے ہیں. جو لوگ ان علاقوں میں جاتے ہیں ان کی رائے کو ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ سب ہمارے آس پاس جو چیزیں چل رہی ہیں, معاملہ صرف ویسا نہیں ہے, اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے. راوی صرف چین ہی چین نہیں لکھ رہا, مسائل بھی بہت زیادہ ہیں, مشکلات بھی بہت زیادہ ہیں اور اس طرح کی ہیں جس کا شاید ہم تصور نہیں کر سکتے, جس کا شاید ہم اندازہ نہیں کر سکتے. تو ایک کمپلیٹ پیکج کی ضرورت ہے وہاں پر. رمضان میں چونکہ دینی جذبہ زیادہ ہوتا ہے تو اسی لیے ہم مسجدوں کی تعمیر کے حوالے سے بھی اپیل کر رہے ہیں کہ مسجدوں کی بھی بڑی اہمیت ہے, ضرورت ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ شہر کراچی میں مسجدوں کی آرائش کا کام, اس کا آغاز کر دیا جاتا ہے ماہ رمضان المبارک میں. تو بہت سے علاقے ایسے جہاں پر تو مسجدیں ہیں ہی نہیں. جس طرح سے ہمارے یہاں کھانے پینے میں انواع اقسام قسم کی ڈشز حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, وہاں پر کھانا نہیں ہے. ہم پانی میں کوشش کرتے ہیں کہ بہتر سے بہتر برانڈ کا پانی حاصل کر لیں, وہاں پانی نہیں ہے. ہم اسی طرح سے مسجدوں میں کوشش کرتے ہیں اور یہ کوششیں اچھی ہیں, اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. اگر اچھی نیت سے کی جا رہی ہے, یہ کوششیں حلال رقم سے کی جا رہی ہے تو بالکل ٹھیک ہے. ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اچھا کھانا حاصل کر سکیں, پانی بہتر جو معیار زندگی کے مطابق ہو وہ حاصل کر سکیں اور یہ سارا کچھ. وہاں پر یہ معاملات ہے کہ وہاں پر مسجدیں نہیں ہیں اور لوگوں کو عبادت کرنے کے لیے کوئی ایسی جگہ ہی موجود نہیں ہے. تو مسجدوں کے حوالے سے بھی ہم اپیل کر رہے ہیں کہ $9,500 کا تعاون درکار ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جانب سے مسجد تعمیر کی جائے تو آپ نے $9,500 کا تعاون کرنا ہوگا. میں فہد سے پوچھتا بھی ہوں کہ ان کا خود کتنی مسجدوں میں جانا ہوا اور کس طرح کی مطلب اس کا آرکیٹیکچر کیسا ہوتا ہے, کس طرح کی مسجد تعمیر کی جاتی ہے. کچھ تفصیلات میں فہد سے پوچھتا ہوں. فہد بتائیے گا کہ کس طرح کی مسجدیں تعمیر کی جاتی ہیں, 4 دیواری ہوتی ہے, کیا مؤذن اور امام کے لیے بھی کچھ وہ حجرے نما کمرے بنائے جاتے ہیں, وضو خانہ وہاں پر موجود ہوتا ہے یا نہیں, اور لوگوں کو رفع حاجت کے لیے وہاں پہ کچھ اس طرح کا انتظام موجود ہوتا ہے, پانی کی کیا سہولت ہوتی ہے لوگوں کو وضو کرنے کے لیے, پھر جو امام مؤذن ہوتے ہیں, ان حوالوں سے بھی کچھ بتاتے چلیں آپ. بالکل ڈاکٹر صاحب, وہاں پہ جو مسجد کی کنسٹرکشن ہوتی ہے بالکل ویسی ہوتی ہے جیسے ہمارے شہروں میں ہوتی ہے. پراپر باؤنڈری وال ہوتا ہے, اس کے اندر سائز ہوتا ہے تقریباً 100 سے 130 یارڈس پہ, تقریباً 180 سے 100 افراد تک وہاں پہ ایزیلی نماز پڑھ سکتے ہیں. ایبولیوشن ایریا ہوتا ہے, وضو خانہ بھی ہوتا ہے, واش روم ایریا ہوتا ہے اور امام صاحب کا ایک حجرہ بھی ہوتا ہے جس میں وہ رہتے ہیں یا آرام فرماتے ہیں. بچوں کے لیے ایک متخصص جگہ کی ہوتی ہے جس میں وہ قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں, نہ صرف ناظرہ بلکہ قرآن حفظ کرنے کی بھی سہولت وہاں پہ موجود ہوتی ہے. اسپیکر سسٹم, ایون سولر سسٹم بھی ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ بجلی کا نام و نشان بھی نہیں ہے. تو لوگوں کی سہولت پہنچانے کے لیے احساس مسجد کے ساتھ ایک سولر سسٹم بھی نصب کرتا ہے جس سے لوگوں کو ہی فائدہ ہوتا ہے سب سے زیادہ. اور جو ایک پراپر مسجد ہوتی ہے باؤنڈری وال کی شکل میں جس طرح ہمارے شہروں میں ہوتی ہے, بالکل کمپلیٹلی ہر سہولت ہر فیسلٹیز وہاں پہ اسی طرح موجود ہوتی ہے جس طرح ہم لوگ مسجد میں جا کے عبادت کرتے ہیں اور خوشی خضو کے ساتھ وہاں پہ اپنی توجہ کرتے ہیں. بالکل. اور آپ نے یہ بات بتائی تو یہ بتائیں کہ جو سولر سسٹم وہاں پہ انسٹال کیے جا رہے ہیں کیا یہ بھی $9,500 میں ہی شامل ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. وہاں پہ سولر سسٹم بھی نصب کیے جاتے ہیں. اچھا, احساس تو اپنی طرف سے کرتا ہے. وہاں کے جو گاؤں کے لوگ ہیں, گوٹوں کے لوگ ہیں, وہ اپنے کنٹریبیوشن سے مسجد کا خیال رکھتے ہیں. اگر کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے تو اس کو اون کرتے ہیں وہ لوگ. ایسا نہیں ہے وہ ہر چیز کے لیے احساس کو بولیں یا کسی کا انتظار کریں. کوئی بھی چھوٹی موٹی چیز, کوئی پائپ لائن, کوئی نل یا پانی کی کوئی پرابلم ہوتی, وہ انفارم بھی کرتے ہیں اور خود اپنے جیب سے اس کا سولوشن بھی نکالتے ہیں, اس کا حل بھی کرتے ہیں. کیونکہ مسجد انہی لوگوں کے لیے نا, فائدہ بھی انہی لوگوں کو ہوتا ہے.
لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں تو کسی کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو سکے. یہ ان لوگوں کی تعاون ہے ہمارے ساتھ احساس کے ساتھ اور اپنی اللہ کے گھر کے لیے. اور یہ بہت اچھا ہے کہ جسے یوں کہہ لیجئے کہ ایک ہوتا ہے نا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ, تو یہ پبلک ٹو پبلک پارٹنرشپ ہے کہ ایک جانب سے لوگوں کی جانب سے تعاون کیا جا رہا ہے اور پھر وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ لوگ بھی کر رہے ہیں, اور یہ بہت اچھا ہے. اونرشپ ہونی چاہیے, ورنہ اگر انہیں یہ لگے گا کہ بس یہ باہر سے لوگ آتے ہیں, یہ مسجدیں تعمیر کر جاتے ہیں اور بس ٹھیک ہے ہم اسے خراب کریں گے, یہ پھر آئیں گے اور پھر بنا کر چلے جائیں گے, تو یہ بڑا اچھا ہے کہ وہاں پہ مقامی لوگوں کو اونرشپ دی جاتی ہے اور پھر وہ اس میں کچھ نہ کچھ اپنا حصہ شامل کرتے ہیں. اور آپ ناظرین دیکھیں کہ محض $9,500 US میں نہ صرف مسجد تعمیر کی جا رہی ہے بلکہ وہاں پر سولر سسٹم بھی انسٹال کیا جا رہا ہے, پانی کا انتظام بھی کیا جا رہا ہے. جو امام صاحب ہیں, جو مؤذن صاحب ہیں, وہاں پر کوئی خادم بھی ہوگا آبویسلی مسجد کا, صفائی کے معاملات بھی ہوں گے یا لوگ خود مل کر بھی وہ کرتے ہوں گے. تو اس قدر مختصر رقم میں یہاں تو شاید کوئی ایک ایونٹ کروایا جائے نا تو یہ رقم اس میں خرچ ہو جاتی ہے اگر صحیح معنوں میں. وہ بھی کم پڑ جاتی ہے. جی آبویسلی وہ تو ہے کہ جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا ہے, وہ والی بات ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ $9,500 US نتھنگ, ایک چھوٹے سے ایونٹ میں یہ رقم جو ہے وہ خرچ ہو جاتی ہے اور وہاں پہ پوری ایک مسجد تعمیر کی جا رہی ہے جو کہ کئی سالوں تک اور بلکہ کئی صدیوں تک وہاں پر موجود رہے گی اور اس سے لوگ استفادہ حاصل کرتے رہیں گے. تو یہ بہت اچھا کام آبویسلی ان کی جانب سے, احساس فاؤنڈیشن کی جانب سے وہاں پر کیا جا رہا ہے. آپ کا کتنی ایسی مسجدوں میں ذاتی حیثیت میں جانا ہوا ہے, یعنی کہ آپ گئے ہوں اور ان مسجدوں کو آپ نے دیکھا ہو, اور اگر آپ گئے ہوں گے آبویسلی تو آپ نے نمازیں وغیرہ بھی وہاں پر پڑھی ہوں گی, تو نمازیوں کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ لگ بھگ مسجد بھری بھی ہوتی ہے, اس سے بڑی بنانے کی ضرورت ہے, کیا ہے؟ پہلے تو اپنا ذاتی تجربہ اور پھر اس کے بعد وہاں پر مسجدوں میں نمازیوں کی صورتحال. سب تقریباً پاکستان میں جتنی بھی اساس نے مسجدیں تعمیر کی ہیں ان سب میں میرا جانا ہوا ہے, کیونکہ پاکستان بھر میں وزٹ ہوتا ہے تمام مساجد میں, کیونکہ سروے کے لیے جاتے ہیں, پھر ہم لوگ آڈٹ کے لیے جاتے ہیں. اچھا, جب ہم ڈونر کو چیزیں بھیجتے ہیں پکچر وغیرہ, تو بیفور کنسٹرکشن, ڈیورنگ کنسٹرکشن اور آفٹر کنسٹرکشن اس کی کمپلیٹلی رپورٹ بھیجی جاتی ہے. اور ڈونر کوئی نام بھی سجیسٹ کرتے ہیں اپنی طرف سے, مسجد کا نام وہ بھی ڈونر ہی ہمیں بتاتے ہیں کہ مسجد کا نام یہ رکھیں. کوئی مرحومین کے نام پہ رکھ دیتا ہے, کوئی کسی صحابی کے نام پہ رکھ دیتا ہے, وہ کسی کے نام پہ بھی, کسی نام پہ بھی رکھتے ہیں لوگ, اور یہ زیادہ خوش و خضوع سے رکھتے ہیں, کوشش یہ ہوتی ہے ان کی. اور جو میں آپ کو بتاؤں تعداد بچوں میں وہاں پہ آپ شوق دیکھیں یا وہاں کے نوجوانوں میں, بزرگوں میں, بزرگ تو آتے ہی ہیں مسجد نماز پڑھنے, نوجوانوں میں اور بچوں میں بھی وہی شوق و ذوق ہے جو ان کے بڑوں میں ہوتا ہے, کیونکہ بچے بڑے کو دیکھ کر تربیت حاصل کرتے ہیں. تو وہاں پہ جس طرح بڑے اور نوجوان آتے ہیں, بچے بھی اسی طرح شوق سے آتے ہیں. اچھا, زبردستی میں نے نہیں دیکھا, لوگ ہوتے ہیں بچے نماز فرض پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں, چھوٹی عمر ہوتی ہے, لیکن وہاں پہ پوری نماز پڑھتے ہیں وہ بچے, اور اس کے بعد قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور حافظ بھی وہیں سے بن کے نکلتے ہیں. یہ آپ سمجھیں یہ ماحول ہے وہاں کا, وہاں کی تربیت کا, گاؤں کا. آپ اس سے اندازہ لگا لیں ان کا شوق کیسا. نمازیوں کی تعداد کتنی ہوتی ہے مسجدوں میں؟ تقریباً گنجائش کتنی ہوتی ہے اس رقم میں جو مسجد تعمیر کی جا رہی ہے, اس کی فل کیپیسٹی کتنی ہوتی ہے؟ دیکھیں آرام سے اس میں 100 سے 150 افراد ایک وقت پہ نماز پڑھ. اچھا, وہاں پہ نماز کے علاوہ جمعہ بھی ہوتا ہے وہاں پہ, جمعے کی نماز بعد اتمام ہوتا ہے وہاں پہ, بالکل. اور تقریباً ایک نماز میں جو میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے 60 سے 70 افراد موجود ہوتے ہیں وہاں پہ. ویری گڈ. کیونکہ مسجد ذرا ڈسٹینس کے فاصلے پہ ہوتی ہے, لوگ کوشش کرتے ہیں کہ بعد جماعت نماز وہاں پہ ادا کریں, چاہے جمعے کا اجتماع ہو, چاہے 5 نماز میں سے کوئی بھی نماز ہو, وہاں پہ لوگوں کی کثیر تعداد وہاں پہ موجود ہوتی ہے. اچھا, مسجدوں کے لیے آپ کس طرح سے سروے کرتے ہیں کہ کتنے فاصلے پر آپ نے ایک رکھا ہے کہ ہم اس سے زیادہ فاصلے پر مسجد تعمیر نہیں کریں گے یا اس سے کم فاصلے پر نہیں کریں گے, کہ آج آپ نے ایک جگہ مسجد تعمیر کی ہے تو اگلی مسجد اب 1 کلومیٹر دور ہوگی, وہاں سے 5 کلومیٹر دور ہوگی, کیا طے کیا اور کیوں آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ اتنے فاصلے پر مسجد تعمیر کرنی ہے؟ سب وجہ یہ ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایسی جگہ پہ مسجد تعمیر کی جائے جہاں پہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کا فائدہ اٹھا سکیں, کیونکہ وہاں پہ لوگوں کا فاصلہ زیادہ ہوتا ہے گھوٹوں میں. اگر ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو ہم دوسری جگہ پہ ایک اور مسجد کی تعمیر کرتے ہیں تاکہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں, لوگوں کی نماز ضائع ہونا, لوگ ٹائم پہ پہنچ سکیں. بچے بھی ہوتے ہیں اس گرمی میں نماز پڑھنے آتے ہیں, قرآن پڑھنے آتے ہیں, اللہ کا ذکر کرنے آتے ہیں. کوشش, اچھا ہم نے ڈسٹینس نہیں رکھا ہوا کہ 5 یا 6 کلومیٹر ہوگی. آبادی اگر نیڈ بیس پہ جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے, جہاں پہ ہمیں لگتا ہے, ہماری سروے ٹیم کو لگتا ہے کہ یہاں پہ زیادہ اچھا ضرورت ہے اور اس جگہ پہ تعمیر کرنے سے دوسرے علاقے والوں کو بھی فائدہ ہوگا, تو وہاں پہ مسجد کی تعمیر کی جاتی ہے. یہ سارا ڈیسیجن ہوتا ہے, سروے ٹیم جو ہمیں اپروول دیتی ہے, اس کے بعد وہاں پہ جا کے ہم لوگ وزٹ کرتے ہیں اور اس جگہ پہ مسجد کی تعمیر کی جاتی ہے.
اچھا کبھی ایسا ہوا ہے فہد کہ آپ لوگوں نے مسجد اور واٹر فلٹریشن پلانٹ یا جو آپ لوگوں کا آر او پلانٹ ہے وہ بھی کسی ایک ہی جگہ پر ساتھ ساتھ ہی لگایا ہو, اس کی تنصیب کی ہو, کوئی اس طرح کا اوبویسلی ہوں گے, میرا گمان ہے, بتائیے گا. لیکن وہاں پہ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کیونکہ آبادی جیسے میں نے آپ کو بتایا ڈسٹینس پہ ہوتی ہے, مسجد کی تعداد بھی اسی طریقے سے ہوتی ہے, اور پینے کا پانی جو ہے وہ ہر جگہ کی ضرورت ہے. وہ کوشش ہوتی ہے ہماری کم سے کم چھوٹا پلانٹ لگائیں تاکہ پانی کا صاف پانی جو ہے لوگوں کو مہیا ہو سکے. مسجد کے ساتھ ایک ٹیوب ویل بھی ہوتا ہے اور ہینڈ پمپ بھی لگایا جاتا ہے تاکہ لوگ پانی بھی استعمال کر سکیں اور اپنی دوسری ضرورت کے اس کا بھی استفادہ حاصل کر سکیں. آر او پلانٹ ہماری کوشش ہوتی ہے وہاں پہ لگائیں جہاں پہ پانی کی اشد ضرورت ہے, کیونکہ مسجد کے پانی کے ساتھ آپ کا ٹیوب ویل بھی لگا ہوتا ہے, ہینڈ پمپ بھی لگا ہوتا ہے, لوگ آتے ہیں وضو بھی کرتے ہیں وہیں پہ. اچھا ایبولیشن ایریا بھی ہوتا ہے پورا, وضو خانہ بھی پراپر ہوتا ہے, وہاں پہ وضو بھی کر سکتے ہیں لوگ, اپنے پانی کے استعمال کے لیے بھی لے کے جاتے ہیں. اور آر او پلانٹ کی تنصیب وہیں پہ عمل میں لائی جاتی ہے جہاں پہ ایک آبادی زیادہ ہو اور جہاں پہ پانی کی کھارا پن بہت زیادہ ہو, وہاں پہ ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے. لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے جب بھی اللہ کا گھر آباد کیا جاتا ہے وہاں پہ پانی پینے کے قابل استعمال میں ملتا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے اس میں سب سے زیادہ. اور فہد بہت سارے لوگ ماشاءاللہ کالز بھی کر رہے ہیں. سیدہ عطیہ صاحبہ ہے غالباً یو ایس اے سے, ان کی جانب سے $30 کا تعاون کیا گیا. ان کی خواہش ہے کہ یہ رقم جو ہے وہ افطار میں استعمال کی جائے. سید اختر صاحب ہیں, انہوں نے بھی یو ایس اے سے رابطہ کیا ہے. $100 کا ان کی جانب سے تعاون وصول کیا گیا ہے اسمال ہینڈ پمپ کے لیے. بالکل, اور یہ بڑا اچھا ہے کہ لوگ جو ہے وہ چھوٹی رقوم کے ساتھ بھی, اور دیکھیں رقم تو کوئی بھی چھوٹی نہیں ہوتی, مطلب اگر ان کے دل میں خواہش ہے کہ چلیں $100 میں دیتا ہوں, $100 کوئی اور دے گا, یا $85 جو ہے وہ کوئی اور دے گا, اور ہم دونوں کی جانب سے جو ہے یہ ہینڈ پمپ لگا دیا جائے گا. دیکھیں اللہ کے نزدیک تو ہماری نیتیں, اللہ کے نزدیک تو ہمارا خلوص ہے. احادیث کی مختلف کتابوں میں جو سب سے پہلی حدیث ہے وہ نیتوں کے بارے میں ہے کہ انما الاعمال بالنیات, کے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, اور انسان وہی کچھ پائے گا جو اس نے نیت کی ہوگی. تو یہ تو ہمیں ایک کلیہ بتا دیا گیا ہے, ایک ضابطہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں خدا سے, ہم اس کا فضل چاہتے ہیں, اس کا کرم چاہتے ہیں, تو سب سے پہلی چیز جو ہمیں بہتر کرنی ہے وہ اپنی نیتیں. ہمارے ہاتھ میں اللہ نے یہی 2 چیزیں دی ہیں, نیت اور کوشش. نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, نتیجے کا اختیار ہمیں نہیں ہے. ہمیں کوشش کرنے کا حکم دیا گیا ہے, ہمیں جہد مسلسل کا حکم دیا گیا ہے, ہمیں اپنی نیتوں کو بہتر رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. دنیا کے تمام معاملات میں, چاہے وہ ذاتی معاملات ہوں, انفرادی معاملات ہوں, اجتماعی معاملات ہوں, مملکت کا مسئلہ ہو, یا یہ چیریٹیبل کام ہو, کسی بھی کام میں صرف جو چیز میٹر کرتی ہے وہ نیت. ورنہ دیکھیں اللہ کے نزدیک تو اس دنیا کی حیثیت یوں سمجھ لیجئے کہ کسی چھوٹے سے کیڑے جتنی بھی اس دنیا کی حیثیت نہیں. ایک لفظ کن سے سجا دی ہے یہ کائنات اس کے نزدیک, اور یہ تو ایک کائنات ہے, اس جیسی سینکڑوں کہکشائیں, اربوں گیلیکسیز جو ہے وہ دنیا میں موجود ہیں جس کے بارے میں ابھی انسان جانتا تک نہیں ہے. پوری زندگی گزار کے ہم جتنا کچھ جان پائیں وہ شاید 5% بھی نہ ہو. اتنی بڑی یہ گیلیکسی ہے جس میں ہمارے جیسے لاکھوں نہیں کروڑوں سیارے جو ہے وہ دنیا میں مختلف گیلیکسیز کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں. ہم اتنی بڑی گیلیکسی میں ایک ہمارا یہ سولر سسٹم جو 8 سیاروں پر مشتمل, اس میں ایک سیارہ زمین جس پر ہم انسان بستے ہیں, اس میں بھی 200 ممالک, اور پھر اس میں ایک ملک پاکستان, اور پھر اس کے اندر سینکڑوں شہر, اور پھر اس کے ہر ایک شہر کراچی, اور شہر کراچی کے اندر اتنے سارے علاقے, اور پھر اس میں ہم, یا پھر اسی طرح سے دیگر ملک. تو ہم بہت چھوٹا سا حصہ ہیں. اللہ کے نزدیک اس کی قطعاً اہمیت نہیں ہے. اگر وہ رب ہمیں دے سکتا ہے, وہ ہمارا پروردگار نہیں ہے صرف, وہ ان لوگوں کا پروردگار بھی ہے. ہم دے کر آزمائے جا رہے ہیں. تو جو لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں, جو لوگ خیر کا کام کرتے ہیں, میں تو چاہتا ہوں کہ وہ شکر ادا کریں کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج میں نے یہ خیرات کی ہے, آج میں نے یہ زکوٰۃ ادا کی ہے. ورنہ میں بھی ہو سکتا تھا وصول کرنے والوں میں کہ کل کو میں بھی کسی سیٹ کے پاس جاتا, اس کا دروازہ کھٹکھٹاتا, اس سے کہتا کہ میرے گھر میں میرا باپ بیمار ہے, علاج کے لیے میرے پاس وسائل دستیاب نہیں ہے, مہربانی کرو کچھ تھوڑی بہت رقم دے جاؤ تاکہ میرے باپ کے علاج میں مجھے مدد مل جائے. لیکن اللہ نے مجھے اس حال میں نہیں رکھا, مجھے اللہ نے دینے والوں میں رکھا ہے. تو یقینی طور پر ہمیں دے کر سجدہ شکر بجا لانا چاہیے. قرآن کی آیت ہے لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا. زیادہ پانے کا طریقہ کار بھی بتا دیا گیا ہے, اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا سب سے اچھا, سب سے بہتر ذریعہ یہی ہے کہ مخلوق خدا کی خدمت کی جائے. جو پریشان حال لوگ ہیں, اللہ فرماتا ہے کہ تم میں سے کون ایسا ہے جو مجھے قرض دے. تو لوگوں نے حیرانگی کا اظہار کیا کہ یا اللہ تجھے
قرض کون دے سکتا ہے؟ اللہ پوچھے گا کہ میں دنیا میں میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا نہیں، میرے تن پر لباس نہیں تھا تو نے مجھے پہنایا نہیں. لوگ حیرت کا اظہار کریں گے بروز قیامت کہ یا اللہ تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے، تیرے تن پر کیسے لباس نہیں ہو سکتا. تب اللہ ارشاد فرمائے گا کہ جو میرے لوگ وہاں پریشان حال تھے، جو میرے لوگ وہاں پر مجبور تھے، اگر تو نے انہیں کھلایا ہوتا، اگر تو نے انہیں پہنایا ہوتا تو تجھے اسی قدر اس کا ثواب، اسی قدر اس کا بدلہ دیا جاتا. تو یقینی طور پر ناظرین وہ وقت ہوگا جب ہمیں جواب دینا ہے. آج وقت ہے کہ ہم تیاری کر سکتے ہیں، تو آسانیاں ہیں آج ہمارے لیے. جو عقلمند لوگ ہیں، جو دانشمند لوگ ہیں، انہوں نے زندگی گزارنے کا طریقہ یہی رکھا ہوا ہے کہ آج بہتر انداز میں تیاری کریں، اللہ کے دیے میں سے اس کے راہ میں خرچ کریں، تو یقینی طور پر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کے مصداق ادا کرے گا. 4 پیکیجز ہیں جن کی تفصیلات آج میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ پانی کے حوالے سے بھی اپیل ہے، روزہ افطار کروانے کے حوالے سے بھی اپیل ہے، لوگوں کو راشن فراہم کرنے کے حوالے سے بھی اپیل ہے، مسجدوں کی تعمیر کے حوالے سے بھی اپیل ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جانب سے پینے کا صاف اور میٹھا پانی کسی علاقے میں فراہم کیا جائے تو $185 کا تعاون کرنا ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے کسی ایسے علاقے میں جہاں پر مسجد موجود نہیں ہے، ایک مسجد تعمیر کر دی جائے تو آپ نے $9,500 کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو روزہ افطار کروایا جائے تو آپ $10 سے بھی تعاون کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ بھی تعاون کر سکتے ہیں. لیکن جو پیکج احساس بنا کر دے رہا ہے وہ 50 لوگوں کا ہے، جس کے لیے آپ نے $200 کا تعاون کرنا ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں لوگوں کو ان کی گھروں کی دہلیز تک رمضان المبارک کا راشن فراہم کر دیا جائے، جس میں خوردنی تیل بھی موجود ہو، جس میں دالیں بھی موجود ہوں، جس میں بیسن بھی موجود ہو، جس میں چنے بھی موجود ہوں، جس میں مسالہ جات بھی موجود ہوں، اور جو بنیادی غذائی اجناس ہیں وہ اس میں شامل ہوں، تو محض $75 کا تعاون آپ نے کرنا ہوگا. آپ کی دی گئی رقم سے انشاءاللہ ایک خاندان کو پورے 1 ماہ کے لیے یہ راشن کافی ہوگا. آپ اندازہ کریں کہ $75 کیا رقم بنتی ہے پاکستانی روپوں میں؟ غالباً کوئی 20,000 کے قریب یہ رقم بنتی ہے. اگر 6 سے 8 افراد کسی بوفے ریسٹورنٹ میں جائیں یا ویسے ہی کسی اعلیٰ کارٹ پہ بھی جائیں تو یہ وہ رقم ہے جو وہاں پر خرچ ہو جاتی ہے. لیکن یہ $20,000 کسی ایک خاندان کے لیے جو کہ 6 سے 8 افراد پر مشتمل خاندان ہو، اس کے لیے پورے 1 ماہ کے لیے یہ راشن کافی ہوگا. یعنی کہ وہ 90 مرتبہ اس رقم سے کھانا کھا سکتے ہیں، اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکتے ہیں. تو ناظرین بالکل آگے بڑھیں، یہ وقت اس بات کا متقاضی ہے. ہمارے بہت سے بھائی بہن پریشان ہیں، بہت سے ہم وطن ہم مذہب ہمارے پریشان ہیں، ان کے لیے کچھ کرنے کا وقت ہے. آگے بڑھیں، جس بھی شعبے میں آپ کا دل بھرتا ہو تعاون کریں. اکاؤنٹ ڈیٹیلز موجود ہیں، اسٹوڈیوز کے نمبرز بھی ہیں، ہمارے آفیسز کے نمبرز بھی اس وقت موجود ہیں. آپ مزید جانکاری حاصل کریں اور اپنی رقوم ہم تک کسی بھی ذریعے کو اختیار کرتے ہوئے آپ ہم تک بھیج سکتے ہیں. فہد، پانی کے حوالے سے ہم نے آپ سے بات کی ہے، مسجدوں کی تعمیر کے حوالے سے بات کی ہے، لوگوں کو روزہ افطار کروانے کی بات کی ہے، راشن کی فراہمی بھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اہم ہے اور یہ صحیح وقت ہے راشن فراہم کر دینے کا، چونکہ اب 6 سے 8 دن موجود ہے. ایک ذہنی پریشانی اور ذہنی بوجھ بھی تو کم ہوتا ہے نا کہ اگر آج ہمارے گھروں میں راشن موجود نہ ہو تو ہمیں ایک پریشانی تو ہوگی کہ کوئی انتظام نہیں ہو پا رہا ہے، کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہے، کیا ہوگا، رمضان سر پر کھڑا ہے. تو وہ جو ہمارے بھائی بہن وہاں پر ہیں، اگر ہم آج انہیں فراہم کر دیں تو ایک ذہنی طور پر بھی وہ پرسکون ہو جائیں گے کہ چلو اللہ کا شکر ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ آیا، اس نے ہماری امداد کی، اور کم از کم اس 1 مہینے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ہمارے بچوں کو پریشانی نہیں ہوگی. بالکل ڈاکٹر صاحب، ایسے ہی جیسے میں نے شروع میں بھی بتایا تھا کہ جو علاقے ہیں جہاں پہ ہم لوگ کام کرتے ہیں پورے پاکستان میں، وہاں سے ہمارے مقامی جو والنٹیئرز ہیں ان کی ہمارے پاس کالز آنا شروع ہو گئی ہیں کہ جو لوگ ہیں وہاں پہ جو ضرورت مند ہیں وہ ایپلیکیشنیں دے رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں اتنے افراد ہیں، ہماری افطاری کا انتظام کر دیں، ہمارے راشن کا انتظام کر دیں. بالکل ویسا ہی ہے رمضان جیسے ہمارے آپ کے گھروں میں ہوتا ہے. ہمارے گھروں میں بھی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں. تو یہ سوچیں جہاں پہ تیاریوں کی نوبت ہی نہیں آ رہی ان کے کیا حال ہوگا اس وقت. جن کے پاس راشن نہیں ہے، جن کے پاس افطار کرنے کے لیے نہیں ہے، نہ پینے کا پانی ہے، وہ ہماری اور آپ کے امتداد کے منتظر ہیں. ابھی بھی ہمارے پاس کالز آتی ہیں، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ افطاری ہماری کب اہتمام کریں گے آپ لوگ، کیونکہ 1 ہفتہ رہ گیا ہے پاکستان میں، بلکہ پوری دنیا میں کم و بیش. تو پوری پاکستان سے ہمارے پاس لوگوں کی اپلیکیشن بھی موصول ہو رہی ہیں، کالز بھی آ رہی ہیں. لوگ منتظر ہیں کہ اس سال بھی ہمارا جو افطار ہے، ہمارے رمضان ہے، پچھلی بار کی طرح جائیں گے، کیونکہ ہمارے بچے بہت بے چینی سے انتظار کریں. میں نے آپ کو بتایا تھا وہ تو چاہتے ہیں کہ رمضان کا تورانیہ بڑھ جائے، وہ پورے سال پہ موہت ہو جائے. یہ وہاں کے بڑوں کے بزرگوں کے الفاظ ہیں کہ ہمارے بچے چاہتے ہیں کہ ہمیں کھانے کو تو ملے گا، دن میں 1 ٹائم ہی صحیح، لیکن ان کو 2 وقت کی روٹی 1 ٹائم تو ملے گی، پیٹ بھر کے تو کھا سکتے ہیں وہ لوگ. یہ تبھی ممکن ہے جب آپ لوگ احساس کا ہاتھ تھامیں گے. اور مجھے پوری امید ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ کالز آنا شروع ہو چکی ہیں. جی کہ آپ نے کہا تھا کہ ٹارگٹ آپ کا اس سال ڈبل ہے، تو اسی سلسلے میں کال کریں. اچھا ایک اور بات بتاؤں، کچھ ٹائم پہلے ہمارے پاس کال آئی، جی
ایک سردار صاحب کی. اچھا جی, انہوں نے کہا کہ میرے پاس بروشر آیا احساس کا, تو میں کچھ دینا چاہتا ہوں. میں کیا دوں؟ ہم نے ان کو سارے پروجیکٹ کی ڈیٹیل بتائی. ڈاکٹر صاحب انہوں نے 5 ہینڈ پمپ دیے اسمال, ویری گڈ اور 8 راشن پیک دیے. ویری گڈ. ان سے پوچھا کہاں دینا ہے, کوئی علاقہ بتا دیں. کہتے ہیں, وہ پنجابی میں بات کر رہے تھے, جتھے میرے بہنوں پراوانوں ضرورت ہے اتھے دے دیو. کیا کہنے ہیں جی. کچھ نہیں پوچھا, کوئی مذہب کی بات نہیں, کچھ نہیں. ہاں صرف انسانیت کے نام پہ انہوں نے اپنے ان بہن بھائیوں کی داد پرسی کری ہے جس کے وہ مستحق ہیں. تو یہ تو حال ہے ہمارے لوگوں کا جو ڈونیشن دیتے ہیں ہمیں. یہ اعتماد ہے ان لوگوں کا. ہمیں آپ کی ضرورت ہے اور ان لوگوں کو ہماری اور آپ دونوں کی ضرورت ہے. تو کوشش کیجئے زیادہ سے زیادہ احتیاط دیں احساس کو افطاری کے معاملے میں خاص طور پہ, کیونکہ وہاں پہ ایک وقت کی روٹی کے لیے لوگ بھی منتظر ہیں. وہ اس کی مثال دی نا, اگرچہ ان کی اپنی زبان تو پنجابی تھی لیکن کہ تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک وے. انہیں اس سے غرض نہیں ہے کہ ان کی اپنی زبان کیا ہے, وہ کہاں کے بورن اینڈ ریز ہیں. وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جہاں پر نیڈ ہے بس ان لوگوں کی مدد کر دی جائے. انسانیت سب چیزوں سے بالاتر ہونی چاہیے, کہ اس چیز سے, ریس سے, سیکٹ سے اور قومیتوں سے جو ہے وہ انسانیت بالاتر ہونی چاہیے, کہ انسان کا مقام, انسان کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو. انسان تو ہر دور میں انمول رہا ہے, تو انسان کی عظمت جو ہے وہ سپریم ہے. تو اس کی ایک مثال ہمارے سردار صاحب نے دی. ایک ہماری بہن ہے, مزید بھی چکے لوگ رابطہ کر رہے ہیں, شائستہ صدیقہ صاحبہ ہیں, یو ایس اے سے رابطہ کیا ہے, اور ان کی جانب سے $100 کا تعاون کیا گیا ہے, اور ان کی خواہش ہے کہ یہ افطار کے مد میں یہ رقم استعمال کی جائے. آپ کا بھی بہت شکریہ شائستہ صاحبہ. انشاءاللہ آپ کی جانب سے دی گئی یہ رقم بالکل افطار کے معنوں میں لوگوں کو افطار کروانے کے مد میں انشاءاللہ استعمال کر دی جائے گی, استعمال کی جائے گی. اور دیکھیں, نیڈ تو وہاں پہ ہر ایک چیز کی. ابھی عید کے حوالے سے بھی ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی ہے, بچوں کو تحائف فراہم کرنے کے حوالے سے بھی بات کی ہے. بس ہر انسان کے لیے کوئی ایک سافٹ کارنر ہوتا ہے, اس کے لیے کوئی ٹچنگ پوائنٹ ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میری جانب سے جو ہے وہ پیسے اس مد میں لگا دیے جائے. ورنہ یہ کوئی تو بات نہیں ہو سکتی کہ obviously کہ اس کام میں ثواب زیادہ ہے یا اس کام میں ثواب جو ہے وہ کم ہے. یہ کوئی دنیاوی بزنس تو ہے نہیں کہ اس کام میں پیسے لگاؤ تو منافع زیادہ ہوگا, اس کام میں پیسے لگاؤ تو منافع تھوڑا ہے. یہ تو بس انسان کی اپنی سیٹسفیکشن کے لیے ہوتا ہے, خود کو مطمئن کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ اس کا دل جس جانب بھرتا ہو, اور کرنا بھی وہی چاہیے کہ جس جانب آپ لوگوں سے سنیں اس سے. دیکھیں, مشورہ کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا, مشورہ اللہ کا حکم ہے, رسول کی سنت ہے, صحابہ کا طریقہ ہے. ہمیں مشورہ کرنے کا حکم دیا گیا, مشورہ ماننے کا حکم نہیں دیا گیا. مشورہ کرنے سے انسان کا اپنا ذہن بن جاتا ہے کہ پانی کی نیڈ ہے, وہاں پر کھانے کی ہے, مسجد کی تعمیر کرنے کی ہے, عیدی فراہم کرنی چاہیے, ہمیں بچوں کو تحائف فراہم کرنے چاہیے. مشورہ کر لیں, اور اس کے بعد جس جانب آپ کا دل و دماغ راغب ہو جائے اس مد میں آپ نے ڈونیشن دینی ہے. تو یہ بہت اچھا ہے کہ انسان مطمئن ہوگا. دیکھیں, عبادت کا لطف بھی تبھی آتا ہے جب آپ کے دل میں اطمینان آ جائے, جب آپ کے دل میں سکون آ جائے. اور اس دن ہم بات کر رہے تھے پروگرام میں کہ مفتی صاحب بتا رہے تھے نا کہ جس طرح سے ایک نماز کی قبولیت کی کیا نشانی ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز پڑھنے کا دل چاہے. تو غالباً فہد تھے یا ہمارے فواد بھائی تھے, تو وہ یہ کہہ رہے تھے, اور بڑی اچھی لگی مجھے ان کے بات, کہ چیریٹیبل کام کرنے کا بھی مزہ تب ہے کہ جب ایک دفعہ دینے کے بعد اور دوسری دفعہ دینے کا دل چاہے, اور آپ کو جتنے لوگ ملے وہ سارے ایسے ہی ملے. اچھا, میں ویسے دنیا کی بات اگر کروں تو کس ملک سے سب سے زیادہ تعاون موصول ہوتا ہے؟ ویسے زیادہ تو ہمارے پاکستانی بھائی بہن ہی ہیں, لیکن وہ کن ممالک میں رہنے والے لوگوں کو جو ہے وہ زیادہ اس چیز کی خواہش ہوتی ہے کہ نہیں یار اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے, لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہے. وہ کڑتے ہیں ہمارے ساتھ, ہمارے لوگوں کے لیے کڑتے ہیں, ان کے دل میں جذبہ ہے مدد کرنے کا. کس ملک کو آپ نے دیکھا ہے؟ ویسے تو سارے ہی اچھے ہوں گے, کوئی اس میں obviously وہ نہیں ہے, لیکن ایک ہوتا ہے نا کسی کو تھوڑا سا ایج ہوتا ہے اس چیز میں. تو کیا آپ کا ایکسپیرینس ہے؟ لیکن جیسا آپ نے کہا, پوری دنیا سے ہمارے پاس ہتھیار موصول ہوتے ہیں, کیونکہ ہم لوگ ہیں یو ایس اے سے, یو کے سے, کینیڈا پہ. یہ 3 ممالک وہ ممالک ہیں جن سے سب سے زیادہ میں ہتھیار موصول ہوتے ہیں. اور یہ اتنا درد لگتا ہے اپنے لوگوں کا. جب میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا تھا کہ لوگ ہمارے ساتھ کالوں پہ روتے ہیں جب ہم فوٹیجز دکھاتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ یہ احتیاط آپ کی وجہ سے ممکن ہوتے ہیں, اور جن لوگوں کی مدد کی جاتی ہے وہ آپ کا مال ہے, وہ آپ کے دیے ہوئے مال میں سے مدد کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہمیں تو اللہ توفیق دیتا ہے, ہم تو اپنے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتے. اتنا درد دل رکھتے ہیں. میں آپ کو حقیقتاً بات بتا رہا ہوں, اور سے دراز سے ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں. جتنی کالز وہاں پہ ریسیو ہوتی ہیں اس کا کوئی پیمانہ نہیں. کیا کہنے جی, تھینک یو سو مچ فہد. بات تو ہم مزید بھی کرنا چاہتے تھے آپ سے, لیکن آبویسلی پروگرام کا یہ سیگمنٹ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. بہت شکریہ آج ایک بار پھر سے آپ وقت نکال کر تشریف لائے. ناظرین, پروگرام کا یہ سیگمنٹ اپنے اختتام کی جانب ہے.
نشریات جاری ہیں. اگلا سیگمنٹ ہمارے دوست پروفیسر سمیر احمد کر رہے ہیں. ان کا ساتھ دینے کے لیے موجود ہوں گے جناب فواد بیگ صاحب احساس کی جانب سے. یہاں پر اس سیگمنٹ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے, لیکن اگین آپ سے اپیل یہی ہے کہ جو ہمارے سیگمنٹس جو میں نے آپ کو شعبہ جات بتائے ہیں 4 چیزوں کے حوالے سے, تو انشاءاللہ وہ شعبہ جات فعال رہیں گے. ہاٹ لائن نمبرز کھلے ہیں, اس مد میں آپ کا بالکل تعاون درکار ہے اور تعاون ہمیں ریکوائرڈ بھی ہے. آپ کی جانب سے ہمیں تعاون کا انتظار بھی ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ اس انتظار کو کسی منطقی انجام تک پہنچائیں گے, کسی بہتر منطقی انجام تک پہنچائیں گے, اور خوب سے خوب تعاون آپ کی جانب سے ہمیں موصول ہوتا رہے گا. مجھے اپنے میزبان ڈاکٹر سید عمران ودود کو اسی دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ رب تعالیٰ آپ کو ایسا عروج, ایسی بلندی عطا کرے جو کبھی زوال آشنا نہ ہو.